عزیز ساتھیوں، ریحان نسیم صاحب، میاں ادریس صاحب، بہت پرانا تعلق ہے اور بڑے ہم نے اکٹھے مل کے چیمبر کے کام کیے. یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے اور ڈار صاحب ان کی بے انتہا عزت بھی کرتے تھے بیکاز یہ بیلنسڈ آدمی ہے اور آپ کی کمیونٹی کے لیے بڑی انہیں جستجو کی ہے ہمیشہ، آج بھی کر رہے ہیں. ایوب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور انٹروڈکشن. میرے پرانے بہت ہی عزیز ساتھی میاں منان صاحب، یہ MNA ہوتے تھے، ہم آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اسلام آباد میں، بٹ انشاءاللہ تعالی سیاست میں تو ہم لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں، کبھی ہارنے اور کبھی جیتنے کے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، بٹ یہ فیصل آباد کی پالیٹکس میں بہت ہی ایک اہم رول رکھتے ہیں. اور جب کوئی تھوڑی سی مشکل آئی تھی پاکستان کے ایک سیکٹر کے ڈیلرز کے، تو جتنی کوشش انہوں نے کی اور جتنی پریشانی میں یہ تھے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں. بلی صاحب میں بہت پرانا جانتا ہوں اور انہوں نے بھی بڑی ہمیشہ سنسیئر ایفرٹ کی ہے اپنی تمام کمیونٹی کی، اور معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی چند ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی مشکلات ہوئیں، بٹ اللہ نے بہتر کیا اور وہ جلد حل ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم آئندہ نہیں ہونے دیں گے. تمام پاسٹ پریزیڈنٹس، ایگزیکٹو ممبرز اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، میڈم، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. آپ کا بڑا رول ہے فیصل آباد میں اور فیصل آباد کے چیمبر میں. آج کا دن جیسے کہ میرے ساتھیوں نے کہا ایک بہت ہی اہم دن ہے. ایک تو فیصل آباد کی 50ویں سالگرہ، اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی بتاؤں کہ میرا ننیال پارٹیشن میں آ کے فیصل آباد سیٹل ہوا تھا، تو میری گرمیوں کی چھٹیاں ادھر ہی گزرا کرتی تھیں. اس وقت لائل پور کلایا جاتا تھا جیسے آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری میں کیا. اس کے بعد میں کافی سال باہر چلا گیا، تو واپس آیا تو میں کافی سال اس کو لائل پور ہی کہتا رہا. ابھی بڑی مشکل سے فیصل آباد چڑھا، اور میری ایک خاص ایسوسیشن ہے جہاں آپ نے اپنے بچپن کے دن گزارے ہوں، تو وہ شہر آپ کو ویسے ہی بہت پسند ہوتا ہے. دوسری، اور جو رول فیصل آباد نے پاکستان کی انڈسٹری میں پلے کیا ہے، اور اچھے دنوں میں بھی اور برے دنوں میں بھی، وہ سارا پاکستان جانتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام بڑے بڑے بزنس مین پنجاب کے، کراچی کے بزنس مین تو بعد میں آئے ہیں، پنجاب میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ فیصل آباد سے شروع ہوئی ہے، اور تمام بڑی بڑی فیملیز فیصل آباد میں رہتی تھیں، ابھی بھی رہتی ہیں، کچھ لاہور شفٹ ہو گئی ہیں، بٹ ابھی بھی فیصل آباد سے ان کا بڑا لگاؤ ہے اور کاروبار بھی ہے. میرے لیے چند دنوں کے پچھلے 2 ہفتے میں جو واقعات تھے وہ ایک بہت ہی ایموشنل حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ہماری فوج، ہماری ایئر فورس، نیوی، ہمارے چاروں ماشاءاللہ 4 اسٹار جرنیل انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اینڈ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، جس طرح اسٹریٹجیکلی، ٹیکنیکلی اور وائزلی انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور چند دن کے اندر اندر ہی اپنی سپیریورٹی اس پورے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں قائم کی. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا مومنٹ ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے جانتا ہوں فوج کی قربانیوں کو.
چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ایک فوجی سپاہی فوجی افسر چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے جاتا ہے اور ذہن میں شہادت کی خواہش لے کے جاتا ہے، اس انسان کو اب کبھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور نہ کبھی کریں۔ پاکستان میں سیاست میں ہم جتنے اختلاف رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہی ایک خوبصورتی ہے ایک جمہوریت سیٹ اپ کے، بٹ لوگوں کو جو شک و شبہات تھے کہ قوم ہماری فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں، وہ سب دور ہو گئے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ سیاست ایک طرف، مگر فوج کا جو لگاؤ اور محبت اس قوم کو ہے، اس میں کسی قسم کا کسی کو کبھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ چند دن میں کے ایکسپیرئنس میں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ ہماری فوج ایک بیٹل ہارڈنڈ فوج بن چکی ہے، پچھلے 40 سال سے ایک وار اگینسٹ ٹیررزم لڑ رہی ہے، اور وہ کام جو دنیا اربوں اور کھربوں ڈالر کر کے ختم نہیں کر سکی، وہ پاکستان نے فیس بھی کیا ہے، ٹیررسٹ کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور اس سے کوئی 1/1000 پیسے خرچ کر کے آئے دن ہمارے فوجی افسر فوجی جوان شہید ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ جذبہ اور انہی کی شہادتوں سے اور انہی کی بہادری سے آج ہم یہاں بیٹھ کے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دن میں مسائل کی فائرنگ سے اور سارا کچھ پورا نظام ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بٹ یہی وہ فوجی ہیں اور یہی وہ شہادتیں ہیں جو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور ہمارے کاروبار کو اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ مجھے بڑی اچھی بات لگی ریحان نسیم صاحب کی کہ ہم نے جنگ کے میدان میں تو برتری حاصل کر لی ہے، اب انشاءاللہ تعالی معیشت کے میدان میں ہم نے برتری حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ساری اکنامک لبرلائزیشن پرائم منسٹر نواز شریف صاحب 1990 میں انہوں نے شروع کی تھی، اکنامک پالیسی لبرلائز انہوں نے کی تھی۔ ہمیں دیکھا دیکھی انڈیا ہمارے پیچھے لگا تھا، اور جس تیزی سے ہمارا ملک اس وقت نکل رہا تھا، انڈیا حیران پریشان تھا کہ جو تبدیلیاں آپ جتنی آسانی سے لے کے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ ایک اور بات کی گئی اسٹیبلٹی کی، ہاں ہم نے مار کھائی پالیسی اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک گورنمنٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے سیاست میں، مگر اگلی گورنمنٹ کو اس گورنمنٹ کے اچھے کاموں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ہم نے انفارچونیٹلی پچھلے 20-30 سال جو بھی نئی گورنمنٹ آئی اس نے پچھلی گورنمنٹ کو کرٹیسائز ہی کیا، اچھے کام بھی خراب کیے اور ٹائم ضائع کیا۔ میں آج آپ کے پاس خاص طور پہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ فنکشن اٹینڈ کرنا تھا اور بالکل تیاری تھی، اور آخری وقت پہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے انہوں نے یہ اپنا پوسٹ پون کیا اور مجھے کہا کہ میں جا کے ان کو ریپرزینٹ کروں۔ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر شہباز شریف ساری فیملی فیصل آباد کو بڑی اہمیت دیتی ہے، فیصل آباد کی کاروباری حلقے کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ فیصل آباد کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور فیصل آباد کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ریونیوز کی، اس کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال صرف فیصل آباد کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی خاص طور پہ انڈسٹری کے لیے بڑے ٹف سال تھے، اور یہی ہماری پچھلے چند سالوں میں گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں ہوئے، بٹ اب حالات کافی بہتر ہیں۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ پچھلے 1 سال میں جب ہم یہاں باتیں کرتے تھے تو 38% انفلیشن تھی، آج 1% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ انہی دنوں میں 22% پالیسی ریٹ تھا، مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو 25% تک ملتا تھا، آج وہ پالیسی ریٹ 11% ہے۔ پچھلے سال پاور ریٹس پیک پہ جا رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، وہ رکے ہیں اور نیچے جانے شروع ہوئے ہیں۔ یہ میجر تبدیلیاں آ گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف دن رات کام کرتے ہیں، اور ان کی جو
اس وقت ویژن ہے وہ ہے پاکستان کو اگلے چند سالوں میں دنیا کی 20 سب سے بڑی اکانومیز تک پہنچا دیں، اور وہ اس ویژن میں بڑی مضبوطی سے آگے چل رہے ہیں۔ جتنی محنت میں نے ان کو کرتے دیکھا ہے اور جتنا وہ ہر چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، معیشت کی، انڈسٹری کی، میں نے آج سے پہلے کسی پرائم منسٹر کو یہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ ایک ایک چیز کو خود فالو کرتے ہیں، جہاں ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے وہاں کمیٹیز بناتے ہیں، پھر کمیٹیز کو فالو کرتے ہیں، اور پھر کمیٹیز کی ریکمنڈیشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو فالو کرتے ہیں، خود کرتے ہیں سارا کچھ۔ سو پرائم منسٹر شہباز شریف کا آپ کے لیے میسج ہے، اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ دی ہے۔ آپ کی جو سکھ انڈسٹری ہے، فیصل آباد بڑی بری طرح ہٹ ہوا ہے بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، اور پورا پاکستان ہٹ ہوا ہے۔ آپ کی سکھ انڈسٹری کا ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں، وہ میری ذمہ ہے، پرائم منسٹر نے میرے ذمہ لگایا ہے، اور وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم ایک پیکج لے کے آئیں گے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کو بالکل پتہ ہے، کیونکہ وہ خود ایک کاروباری آدمی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ بینکوں سے قرضہ لینا بہت مشکل ہے، اور پچھلے چند سالوں میں اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک وہ بھی کمیٹی بنائی اور مجھے ذمہ داری دی ہے کہ اس میں آسانی لائی جائے، اور بینکوں کی جو ایک اس وقت پریفرنس گورنمنٹ کو پیسے دینے کی ہے وہ بہتر، اس میں بہتری آئے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی انسینٹیوائز ہو۔ اس کے اندر بہت جلدی آپ کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئیں گے۔ پھر اگر ایک کاروباری ادارے کو بینکوں سے پرابلم ہوتی ہے یا ڈیفالٹ ہوتا ہے ایسی چیزوں کی وجہ سے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جیسے بجلی کے ریٹس بڑھ گئے، انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے، تو اس کے لیے ہم ایک بینکرپسی لا لا رہے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹر بن گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ سارے ادارے آ کے آپ کے ایسٹ سیز کر لیں، آپ کو ایک ٹائم ملنا چاہیے 6 مہینے سے 1 سال تک کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کریں۔ یہ آپ جا کے کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، یہ آپ کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا۔ وہ بھی بینکرپسی لا ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں میرے ساتھی جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ ہمارے چند ادارے، انویسٹیگیٹو ادارے، جو ان کا رائٹ ہے، اگر کوئی فراڈ کرے یا بے ایمانی کرے تو انویسٹیگیٹ کرے، بٹ جہاں تک کاروباری ادارے کا تعلق ہے وہاں بعض دفعہ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ بھی ہم پاکستان کے قانون میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے نئے آرڈیننس میں، پاکستان کے FIA کے قانون میں اور پاکستان کے FBR کے قانون میں ایسی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں جس میں جب تک ایک کیس واضح طور پہ پرائما فیسی جس کو کہتے ہیں، واضح طور پہ ایک اسٹیبلش نہ ہو جائے، وہ کسی بزنس ادارے کو ٹچ نہیں کریں گے، اکاؤنٹس فریز نہیں کریں گے، بزنس کو بند نہیں کریں گے۔ دیکھیے، یہ ملک جو ہے آج کل دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وارز اکنامک بیسس کے اوپر ہوتی ہے، گنز اور بلٹس کم چلتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جس کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی، جس کے پاس میسائل تھے، جس کے پاس جہاز سپیریئر تھے، وہ 4 دن کے اندر دشمن کو ایسا تھپڑ مارا کہ وہ موو کر کے پیچھے مڑ کے ہو گیا، ادھر دیکھ نہیں رہا ابھی۔ تو اٹ از دی اکانومی، اینڈ اسلام آباد میں یہ بالکل کلیئر یہ ویژن ہے کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفنس کے طور پہ، فوج کے طور پہ قربانیاں دے کے تو اسٹرانگ کر لیا ہے، بٹ اکنامکلی جب تک ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ہم ایک بہت ہی اسٹرانگ کنٹری نہیں بن سکیں گے۔ سو لہٰذا ہم نے پاکستان کی معیشت کو اسٹرانگ